مجھے سیف اللہ صاحب نے کہا کہ لوگ قرآن بھی سننا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھا کر۔ قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر۔ یہ اتنے سارے دلائل دیکھنے کے باوجود بے شمار ہے، میں تمہیں دو دسے نے۔ قتل الانسان ما اکفر، جس طرح ماں کہتی ہے نا وہ مر جائیں، وہ ٹوٹ پائیں، وہ تین سپ لڑے۔ میرے بھائیوں اس کی عادتوں کی وجہ سے یہ کہتی، اندر پیار ہوتا ہے۔ اور عرش والا رب تو رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ 100 حصے اس نے رحمت کے بھیجے، کتنے بھیجے؟ 100 حصے رحمت کے بنائے، 99 اپنے پاس رکھے، ایک دنیا میں بھیجا ہے۔ پر جب غصے میں آتا ہے اندر محبت ہے۔ اللہ 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 فرماتا قتل الانسان، قتل الانسان ما اکفر، ٹوٹ پہنیا قتل الانسان، مر جانے قتل ہو جانے ٹوٹ پویں، قتل الانسان ما اکفر۔ اور نہ شکری کس کی کرتا ہے، وہ کس کا انکار کرتا ہے، کس کو نہیں مانتا۔ رب ہے ہی کو نہ آپ ہی جانتے ہیں، کائنات آپ ہی بن گئی۔ قتل الانسان ما اکفر، من ای شیء خلق، کس چیز سے تو بنا ہے ذرا دیکھتے تھے۔ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر۔ اللہ اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کمزور سے بندے کو ہمت دی ہے۔ سائنس پر بولے، اردو میں بولے، عربی میں بولے، انگریزی میں بولے، پنجابی میں بولے، پنجابی سے اردو تے انگریزی رلا کے بولی جاوے، اللہ اللہ تو ہم قرآن سنائی جاوے، اے میرے اللہ دا نام ہے۔ ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کہتے ہیں حمدہ صاحب آپ سے قرآن سننا ہے، میں کیا ہے یہاں کے تو لوگ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اردو نستعلیق فلاں فلاں یہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار میں سارا کچھ ہی لڑا دیاں گا، سادہ لوگ بھی تو میرے راضی ہو جاؤں نا، پنڈا تو آئے ہوئے تو پڑھے لکھے بڑے بڑے پروفیسر وہ بھی راضی ہو جاؤں۔ يَسْمَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ ہر سیکنڈ میں، ہر یاکٹو سیکنڈ میں، اربویں کھربواں حصہ سیکنڈ کا اس میں، كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس کائنات کا ایک انتہائی چھوٹا حقیر سا کائنات کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک ذرے کا اربواں کھربواں حصہ یہ چھوٹی سی زمین، مگر اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی. جب اس کو بنا لیا سنوار لیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. دو عہد لیے. ایک عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اور دوسرا عہد حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پر حضور نے فرمایا، بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں حدیث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کے لیے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئے. اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سند صحیح ہے، ذرات کی مثل ارب خرب ہا انسان تھے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الستو بربکم. اور یہ عہد جو ہے یہ عرفہ کے میدان میں لیا گیا، جسے نعمان بھی کہا جاتا ہے. یہاں اللہ نے عہد لیا، سب نے کہا بلا کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ اکبر. بھائیو، یہ آج کی میڈیکل سائنس جہاں بھی پہنچ جائے، قرآن لیٹسٹ ہے، اسلام قیامت تک کے لیے ماڈرن جدید ترین لیٹسٹ دین ہے. آج ڈی این اے کا دور ہے، مجرم پکڑ لیے جاتے ہیں، پتہ کس سے چلتا ہے؟ ڈی این اے سے. ڈی این اے میں کیا ہے؟ ایک وراثتی سسٹم ہے. اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، پردادا کون ہے،
رشتہ دار کون ہے؟ ایک وراثتی سسٹم ہے، اور یہ وراثتی سسٹم اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا، نکالا تھا، واپس پھر وہیں چلے گئے۔ اپنے اپنے وقت پر ہر انسان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ اس ڈی این اے کے اندر ایک کرسپر ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دھاگے ہیں، یعنی ایک خلیہ ڈی این اے، وہ ننگی آنکھ کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر دھاگے اتنے لمبے چوڑے ہیں وراثتی سسٹم کے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ان کو سورج تک پھیلا دیا جائے تو لاکھوں بار اس کی ڈور کو سورج تک لے جانا پڑے گا، واپس لانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے کون؟ رب اللطیف الخبیر۔ اللطیف بھی ہے، انتہائی باریک بین بھی ہے، اور پھر خبردار بھی ہے۔ میں جو بات بتلانا چاہتا ہوں کہ سن 2000 میں اس ڈی این اے کا انکشاف ہوا، اور اس وقت کے صدر کلنٹن نے کہا کہ اس کی پریس کانفرنس جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ آپ یوٹیوب پر وہ پریس کانفرنس دیکھ سکتے ہیں۔ تو سارے سائنسدانوں نے اور مسٹر کلنٹن نے، پریزیڈنٹ نے، ہلیری جس کی بیوی ہے، اوباما کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، وزیر خارجہ تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہر ڈی این اے کے اندر ایک خالق کا عقیدہ موجود ہے، اور یہ خلیات ایک انسان کے اندر 100 کھرب ہیں۔ 100 کھرب خلیات یا ڈی این اے، اور ہر ڈی این اے کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آج جو علاج ہو رہا ہے، برطانیہ کا ایک ڈاکٹر ہے، بروس لفٹن اس کا نام ہے، بیالوجی کا ڈاکٹر ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر رہ چکا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، اور کن کے ہاں ریسرچ ہو رہی ہے، صدقے قربان جاؤں، جو کہتے ہیں تثلیث کے قائل ہیں کہ خدا کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ایک میں 3 ہے اور 3 میں 1 ہیں۔ ان کے وائٹ ہاؤس کے اندر میرے رب کی توحید بیان ہو رہی ہے کلنٹن کی زبان سے کہ ہر خلیے کے اندر ایک اللہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ڈاکٹر بروس لپٹن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ اگر توحید کے عقیدے کے بغیر ذہن سے کوئی تصور جائے تو انسان کا کوئی خلیہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کو صحت چاہیے تو صحت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ان خلیات کے پیچھے ایک رب ہے، لہذا اس کے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسپرچولیزم، روحانیت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور پھر آکسفورڈ اور کیمبرج کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ہمارے پاس، ان کی تازہ لیٹسٹ ریسرچ بھی کرسپر ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہی ہے کہ بھئی انسان کا جسم جو ایکسپٹ کرتا ہے وہ ایک اللہ کے عقیدے کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور اگر بندہ اس ایک رب سے اپنا تعلق جوڑ لے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ہمیں لوگ کیا کہا کرتے تھے جب کوئی کہتے تھے نا مولوی صاحب سے دم کرا لو، قرآن شفا ہے، تو نام نہاد
ماڈرن قسم کے لوگ لا اینو دم دی پئی ہے بیماری کی ہونی نو دم نال بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. یہاں سروسز اسپتال لاہور کا وہاں ایک ڈاکٹر ہے کینسر کا اسپیشلسٹ ہے, دیکھ لو یوٹیوب پر. وہ کہتا ہے میرا اپنا تجربہ ہے کہ کینسر کے بہت سارے مریض قرآن کی سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ جس رب نے جسم بنایا ہے اسی نے خلیات بنائے اور یہ کتاب اسی کا کلام ہے. اللہ اکبر. تو جب یہ کلام ان کانوں کے ذریعے دماغ میں جائے گا تو سارے خلیات پر فیصلہ تو دماغ کا چلتا ہے, اور دماغ کے پیچھے کون ہے؟ ایک رب. یہ آج کی سائنسی حقیقت ہے. یہ جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ حقائق تمہارے سامنے آ گئے, اللہ اکبر, اور وہ جو وراثتی شریط ہے, شیفرا اس کو عربی میں کہتے ہیں, یہاں طلبہ بھی ہیں علماء بھی ہیں, الشریط الوراثہ وراثیہ, وہ کوڈ ہے. اللہ اکبر. اور وہ جو کوڈ ہے اس کے اندر لاکھوں لائبریریاں سما سکتی ہیں. انسان کا رنگ کیسا ہوگا, قد کیسا ہوگا, سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہر خلیے کے اندر. اور پھر جب روح آتی ہے اوپر آسمان سے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ اکبر, جب 42 دن کا ہوتا ہے وہ جنین, اگلے دن کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر روح داخل ہو جاتی ہے, اور جب روح داخل ہوتی ہے تو دماغ سے لہریں نکلتی ہیں, اور جب بندہ مرتا ہے تو وہ لہریں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب روح کو ماننے پر بھی مجبور ہے. تو جو قرآن نے کہا, جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد, جو حضرت محمد کریم پر نازل ہوا, وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, یہی حق ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, ہم مسلمانوں کا کردار تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا ہے. اللہ کی قسم, دنیا کے اندر مارے کھانے والے, دنیا کے اندر ذلتیں اٹھانے والے, لیکن ہمیں دین ایسا دیا گیا ہے, ہم کہیں غالب نہیں ہیں, لیکن اسلام آپ کا, قرآن آپ کا, حضرت محمد کریم آپ کے, اللہ کی قسم ہر جگہ ہر میدان میں پوری دنیا میں غالب ہے. اور سروے کیا ہے لیٹسٹ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو پھیلنے والا دین ہے وہ عیسائیت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اسلام ہے, وہ قرآن ہے, حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لہذا اس دین کو جو آگے پھیلانے والے ہیں, اللہ اکبر, اس دین کو آگے پھیلانے والے بابرکت تو وہ ہے. طلبہ مجھے ملے, خوشی محبت کا اظہار کیا, تو میں ان طلبہ کو, اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ وہ کام کر رہے ہیں, اللہ اکبر, جس کام کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں. اللہ اکبر. آپ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, اور آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں. اب کون ہوں گے؟ علماء. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اور ایک اور لیٹسٹ ریسرچ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں فرمایا نا, یخرج من بین الصلب والترائب, یہ پسلیوں کے اور سینے کے
درمیان سے وہ مادہ حیات نکلتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اب ڈاکٹر طبیب کہتے تھے جی یہ یہاں سینہ پسلیاں یہاں کہاں آ گیا مادہ حیات جہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں تمہیں تازہ ریسرچ بتلاتا ہوں کہ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا وغیرہ یونیورسٹیوں نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مادہ حیات یہیں سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ پسلیوں اور سینے کے درمیان سے. لکھوں گا میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھو ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تقاضوں کے مطابق معجزات دیے، پیغمبر بھیجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عروج پر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا کہ وہ سانپ بن گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑی عروج پر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے کہ جس کوڑے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ وہ زندہ ہو جاتا تھا. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن دیا اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. علمی معجزہ. آج روزانہ علمی معجزے سامنے آ رہے ہیں اور جو معجزہ بھی سامنے آتا ہے جو تحقیق بھی سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ اکبر 1450 سال پہلے بتلا چکا ہے. حضرت محمد کریم بتلا چکے ہیں. سائنس تمہاری ریسرچ 14.5 صدیاں پیچھے ہے. قرآن آگے ہے. اللہ اکبر. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے سیف اللہ صاحب نے کہا کہ لوگ قرآن بھی سننا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھا کر. قتل الانسان ما اکفر قتل الانسان ما اکفر. یہ اتنے سارے دلائل دیکھنے کے باوجود بے شمار ہے. میں تمہیں 2 دسے نے. قتل الانسان ما اکفر. جس طرح ماں کہتی ہے نا وہ مر جائیں وہ ٹوٹ پائیں وہ تین سپ لڑے. میرے بھائیوں اس کی عادتوں کی وجہ سے یہ کہتی اندر پیار ہوتا ہے. اور عرش والا رب تو رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. 100 حصے اس نے رحمت کے بھیجے. کتنے بھیجے؟ 100 حصے رحمت کے بنائے. 99 اپنے پاس رکھے ایک دنیا میں بھیجا ہے. پر جب غصے میں آتا ہے اندر محبت ہے. اللہ 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 فرماتا قتل الانسان قتل الانسان ما اکفر. ٹوٹ پہنیا قتل الانسان مر جانے قتل ہو جانے ٹوٹ پوے. قتل الانسان ما اکفر. نہ شکری کس کی کرتا ہے اور کس کا انکار کرتا ہے کس کو نہیں مانتا. رب ہے ہی کو نہ آپ ہی جانتے ہیں. کائنات آپ ہی بن گئی. قتل الانسان ما اکفر. من ای شیء خلق. کس چیز سے تو بنا ہے ذرا دیکھتے تھے. من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر. من نطفہ پانی کا. پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے مالیکیول. خلیے سے آگے جا کر نا مالیکیول. اس مالیکیول پر اس سے تجھے بنایا
پھر کیا کیا؟ من نطفۃ خلقہ وہاں سے بنا کر فقدر، تیرا رنگ کیسا ہوگا؟ اکھاں بلیاں گیاں کہ کالیاں، تیرے رنگ سنہری، تیرے بالوں کے ہوں گے کہ کالے، تیرا رنگ کتنا ہوگا؟ تیرا قد کتنا ہوگا؟ تو کیسا ہوگا؟ ساری تحریر تیرے ڈی این اے تے لکھ دیتی، من ای شیء خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر دنیا میں تیرے آنے کا سامان کر دیا، ثم اذا شاء انشرہ۔ اب مر گیا، اب جب مر گیا پھر جب ہمارا دل کرے گا اٹھائیں گے، ثم اذا شاء انشرہ، کلا لما یقضی ما امرہ۔ جو میں نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری نہیں کی، جلدی جلدی کر لے، اپنی ڈیوٹی کو سمجھ، اپنے فرائض کو سمجھ۔ میں دنیا کا ہی بندہ بن گیا، اللہ اکبر، میں دنیا میں ہی دنیا ہی دنیا، اللہ اکبر۔ اب جناب کیا کہتے ہیں؟ بندہ تو بیچارہ وہ مہاجر ہے، وہ مقامی ہے، وہ فلانا ہے، وہ گورے ہے، وہ ٹرمپ کو کہتے تھے ووٹ دینے والے، یہ ہمارا گورا پریزیڈنٹ ہے، ہم گورے، اللہ ہے، چلو۔ اور انڈیا میں بھی یہی صورتحال، باقی بھی کئی ملکوں میں نسل، اور باقی تو چھوڑو ہمارے پاکستان کے اندر، یہ کون ہے جی؟ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ کون ہے؟ سندھی ہے، یہ مقامی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، اللہ اکبر۔ اور تیرا ایمان کدھر گیا؟ پڑھتا کلمہ ہے، بولو پڑھتا کلمہ ہے، میں سرائکی، میں پنجابی، میں سندھی، میں بلوچی، میں عربی، میں عجمی۔ عربوں میں یہی بات ہی نہیں، انا عربی، انا سعودی، خارجی، فلانا کی خارجی۔ خارجی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک خارجی وہ ہیں جو دہشت گرد ہے، اللہ ان سے بچائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ تو عربی خارجی اس کو کہتے ہیں جو باہر سے وہاں گئے کام کرے، کیا کہہ رکھا ہے نام، اللہ اکبر۔ اور ڈی این اے نے بتلایا کہ پیچھے 70-80 لاکھ سال تک پیچھے چلے جاؤ، سارے انسان ایک ہیں اور سارے مہاجر ہیں، پرندے بھی مہاجر، جانور بھی مہاجر، کوئی ان کی سرحدیں نہیں ہیں، انسان بھی۔ جناب والا چلا تھا کہاں سے؟ چلا تھا نعمان سے، چلا تھا عرفہ سے، پھر افریقہ میں، افریقہ سے پھر ساری دنیا میں۔ آج بھی دیکھ لو جناب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے جی 4-5 بیٹے ہیں، ایک آسٹریلیا میں ہوتا ہے، ایک امریکہ میں ہوتا ہے، ایک جناب یورپ میں ہوتا ہے، وہ فرانس میں ہوتا ہے، ایک یہاں میرے پاس ہے۔ میں نے بڑا مجبور کیتا ہے، پتر ماں باپ کی خدمت کنے کرنی، تو ایتھے ہی رہ جا۔ اب جب وہاں گئے، وہاں کے وہیں رہ گئے، ہجرتیں آج بھی ہجرتیں، جو جہاں گیا وہیں کا ہو گیا۔ اور بھائیو، انسان جہاں بھی جائیں، جیسے بھی ہوں، کاڑے گورے اور چھوٹے موٹے، اندر سے سارے ایک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے، حضرت حوا علیہ السلام کی بیٹیاں، اور جدید سائنسی ریسرچ، سارے دے سارے ایک رب دے بندے۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر ایک کے ڈی این اے میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بولے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، صدقے قربان جم اسلام کی عظمت پر۔ تو بھئی اب ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے کام دین کا کرنا ہے۔ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، کام ہم نے دین کا کرنا ہے۔ کام کون سا کرنا ہے؟ انبیاء کے وارث بن کر کام کرنا ہے۔ ہر بندے نے
अपने नबी हजरत मोहम्मद करीम का वारिस बनना है, दीन को आगे पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बहावलपुर के अंदर हजरत हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये एजाज की बात है कि ये मिंबर रसूल है और ऐसे बुजुर्ग यहाँ आए कि उन्होंने ये मिंबर यहाँ कायम किया, इस पर खड़े रहे। आज अल्लाह ताला का एक मिस्कीन बंदा मैं वो भी खड़ा हूँ। हाफिज साहब बड़ी मोहब्बत शफकत फरमाया करते थे, मेरे लिए एजाज है। एक बार यहाँ पर जलसा उन्होंने किया तो कहने लगे इस जलसे के स्टेज को संभालने के लिए अमीर हमजा यहाँ आएगा। मैं यहाँ आया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शफकत मोहब्बत फरमाते थे। जो मैं मजल्ले के अंदर वो मजमून लिखा करता था तो एक बार बड़े खुशी का इजहार किया, इकट्ठे थे हम सारे। कहने लगे अमीर हमजा एक काम डट के इसको ना छोड़ना, अल्लाह अकबर, वो इंशाल्लाह काम जारी रहेंगे। बोले इंशाल्लाह काम, अल्लाह अकबर। वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला उनको फिरदौस अता फरमाए। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस बनकर गए, बहुत बड़ा एजाज है। डॉक्टर मुजफ्फर अली जफर साहब, उनके साथी इस मस्जिद के अमीर, अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी अता फरमाई। और हुजूर ने फरमाया जो लंबी जिंदगी हो ना, सफेद बालों वाली और अल्लाह के दीन पर हो, अल्लाह उस जिंदगी को क़यामत के दिन नूर बना देगा। बाएं भी नूर, बाएं भी नूर, आगे पीछे, बंदा खुद भी नूरो नूर। सुभान अल्लाह। साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, तो बड़ी वो भी मोहब्बत शफकत फरमाया करते थे। मैं जब आता था तो कई बार मुझे कहते कि आपने खाना मेरे घर में खाना है। यानी हमारे तो बुजुर्ग थे, बड़े थे, इतनी उनकी मोहब्बत शफकत। वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस आला ऊंचा मकाम अता फरमाए। और अब उनकी जगह पर मोहतरम कर्नल रिटायर्ड शफीक साहब हैं, तो अल्लाह ताला सब लोगों को उनकी शफकत अता फरमाए और वो शफीक बने। और अल्लाह अकबर, ये मस्जिद उनके हाथों और अल्लाह के दीन का ये बूटा, वो जो पौधा लगा कर गए हैं, ये मजीद फलदार हो। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों और मेरे बेटों और अजीजों और तालिब इल्मों और असातिज़ा, हम सब ने इंशाअल्लाह यही काम करना है। अल्लाह अकबर। और ये अल्लाह के दीन का काम करना है। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दरख्त करार दिया है, कुरान ने भी इसे दरख्त करार दिया है। अल्लाह अकबर। और मुसीबतें, मसाइल, ये इस रास्ते का हिस्सा है। सारे नबी मुसीबतों से दो चार हुए, कौन नहीं हुआ? ये लाजम है। ये तो चलती है तुझे ऊंचा, अब बोलो, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जहाज जब फजा में बुलंद होता है ना, तो उधर जाता है जिधर मुखालिफ सिम्मत से हवा आ रही हो। वहां एक गुब्बारा लंबा सारा उड़ाते हैं कि ये मुखालिफ सिम्मत में जिधर इसका रुख जा रहा है, तो उधर से ये जहाज उड़ेगा। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह अकबर। और अल्लाह क्या फरमाते हैं कुरान में? सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आपकी हालतें देखो, कभी मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ा रहे हैं, पागल दीवाना मजनून कह रहे हैं। कभी आपकी कमर मुबारक पर ओढ़नी रख रहे हैं, ऊंट की ओढ़नी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने नन्हे हाथों से जो ओढ़नी को हटाती हैं। अल्लाह अकबर। और कभी जनाब ताइफ के मैदान में जो बड़े तीन भाई चौधरी हैं, वो कहते हैं, एक कहता है मोहम्मद अगर तुम सच्चे हो तो मैं काबे का पर्दा फाड़ दूंगा, नाउज़ बिल्लाह। दूसरा कहता है मैं तो तुमसे बात ही नहीं करता। तीसरा कहता है कि सारे इस अरब में से अल्लाह को कोई चौधरी सरदार ना मिला था, मिला तो तुम मिले। और फिर उसके बाद जो उन्होंने हाल किया, तौहीन की, लौलुहान किया, तफसील का मौका नहीं है। शेबे अभी तालिब देख लो, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ उन्होंने क्या किया, ऊंट से गिराया।
بیٹی کے بارے میں دیکھ لو، قدم قدم پر ستایا، صحابہ کا ستایا جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، پھر کبھی بدر کے مار کے، کبھی احد کے، کبھی خندق کے، پھر فتوحات، اور پھر وہ موقع بھی آیا، مکہ فتح ہوا، اور حضرت بلال کو کیا کہا؟ اذان دے بھائی، اذان کہی۔ اذان کے بھی بڑے نظارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ظاہر میں بھی اللہ، باطن میں بھی اللہ، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تیرے اندر 100 کھرب خلیے ہیں تو ہر خلیے پر اللہ کی نظر ہے۔ بولو ہر خلیے پر، ہر خلیے پر اللہ کی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلانا ہے، کوئی کہتا ہے آگ جلا لیں، کوئی کہتا ہے وہ لمبا سا ایک جو سینگ ہوتا ہے اس کے اندر آواز دے لیں۔ ہندوؤں کے طریقے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، عرش والے رب نے کیا دیا؟ رب کعبہ کی قسم اللہ نے کیا دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلال چڑھ جا کعبے دی چھت تے، اللہ اللہ۔ رب یہ منظر بھی لایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک سردار نیچے بیٹھا، آج سے پہلے مر گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ دوسرے نے کہا سردار جی کیا ہوا؟ کہتا یہ دن بھی آنا تھا، ہم اتنے اتنے بڑے سردار نیچے بیٹھے ہو، دیکھو کعبے کی چھت پر عربی بھی نہیں اجمی، اجمی بھی وہ جو کالا شاہ، اور پھر نیرا کالا شاہ نہیں، غلام بھی۔ محمد نے آج کیا کر دیا ہمارے ساتھ کہ ہم سارے سردار نیچے، کالا غلام وہ بھی اجمی، کعبے کی چھت کے اوپر۔ میرا رب کیا دکھلانا چاہتا تھا؟ اللہ دکھلانا چاہتا تھا، اور رنگوں کی پجاریوں، اور نسلوں کے پجاریوں، اور مال کے پجاریوں۔ یہ سردار ہے تو مال ہے اس کے پاس بڑا، اور پجاریوں آج میں تمہیں دکھلاؤں گا کہ میرے محمد نے کیا کیا۔ بندے میرے ہیں۔ اور حضرت بلال کی زبان سے اللہ اکبر، پہلے کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اول، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، درمیان میں اللہ کی توحید، درمیان میں حضرت محمد کریم کی رسالت، درمیان میں نماز کی آواز، درمیان میں فلاح کی آواز۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں سورہ یونس کی چند آیتیں پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حالت میں بھی ہو جائیں، آپ واز کریں، آپ کو وٹے پتھر لگیں،
آپ طائف کے میدان میں ہوں، آپ شیب ابی طالب میں ہوں، یا آپ بدر احد کی لڑائی لڑیں، یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کے ٹکڑے دیکھیں لاش کے، آپ جس حال میں بھی ہوں، اللہ 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 کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُوا وَمَا تَكُونُوا فِي شَانٍ شان يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مانگتے ہیں اسے، سوالی بنتے ہیں، بکاری بنتے ہیں، منگتے بنتے ہیں، ہاتھ بناتے ہیں، جھولیاں بناتے ہیں۔ سورہ الرحمن یسألُهُ من فی السماوات والارض، آسمان والے بھی منگتے اسی کے در کے، زمین والے بھی سوالی بکاری اسی کے در کے، فرشتے بھی منگتے اسی کے در کے، انسان بھی منگتے اسی کے در کے، جنات بھی سوالی اسی کے در کے، پرندے چرندے بھی منگتے سوالی اسی کے در کے۔ اور تو بندہ ہو کے تو بندے اگے سوالی، اور تو منگتا کسے اور اگے؟ یسألُهُ من فی السماوات والارض۔ آگے کیا فرمایا؟ غور سے سننا، کل یوم یوم سے مراد ہمارا دن نہیں ہے، ہمارا دن 12 گھنٹوں کا، اور عربی کے اندر عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ یوم جو ہے نا یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتا ہے، یوم 1 منٹ پر بھی ہوتا ہے، یوم 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہوتا ہے، یوم 1 سیکنڈ کے 1000 میں، لکھ میں، ارب میں، خرب میں حصے میں سے 1 حصہ بھی ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور سائنسدان اس سیکنڈ کے حصے کر کے کہتے ہیں یہ یاکٹو سیکنڈ ہے، یہ فلان سیکنڈ ہے، یہ فلان سیکنڈ ہے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کمزور سے بندے کو ہمت دی ہے، سائنس پر بولے، اردو میں بولے، عربی میں بولے، انگریزی میں بولے، پنجابی میں بولے، پنجابی سے اردو تے انگریزی رلا کے بولی جاوے، اللہ اللہ تو ہم قرآن سنائی جاوے۔ اے میرے اللہ دا نام ہے، ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کہتے ہیں حمزہ صاحب آپ سے قرآن سننا ہے، میں کیا ہے، یہاں کے تو لوگ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اردو، نستعلیق، فلان فلان یہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار میں سارا کچھ ہی لڑا دیاں گا۔ سادہ لوگ بھی تو میرے راضی ہو جاؤں نا، پنڈا تو آئے ہوئے تو پڑھے لکھے بڑے بڑے پروفیسر وہ بھی راضی ہو جاؤں۔ يسألُهُ من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان۔ ہر سیکنڈ میں، ہر یاکٹو سیکنڈ میں، ارب میں، خرب میں حصہ سیکنڈ کا اس میں، کل یوم فی شان۔ ایک نئی آن، ایک نئی شان، ایک نئی بال، لہذا دے اگے کیوں ڈگنا ہے جڑا تو ستا پیا ہے، دے اگے سوالی کیوں بڑا جڑا تے قبریں اندر نپیا پیا ہے، چاہے زندہ تھے تو چاہے مردہ۔ یسألُهُ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان۔ فبأي آلاء ربكما
کا سباغ میں اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کر دوں. اللہ اللہ. بہرحال قرآن کا آخری مقام سنو. اللہ اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تَكُونُوا میرے پیارے حبیب وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ تم جس شان میں بھی ہوتے ہو جس حال میں بھی ہوتے ہو اللہ اللہ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن قرآن کا کوئی سا مقام بھی تلاوت کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہو پھر جس حال میں بھی ہوتے ہو وما تکون فی شان تمہیں وٹے لگے یا پتھر لگے تیرے صحابہ کو تکلیفیں پہنچیں صحابیات کو پہنچے جو بھی ہو وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن قرآن ضابطہ حیات بھی ہے قرآن قانون بھی ہے اللہ کی قسم قرآن پڑھی جا شفا پائی جا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تیرے اندر ایمان ہونا چاہیے تیرے اندر ایمان تے قرآن سنی جا تے شفا پائی جا بیماریاں بھی ٹلی جان کرونا بھی پجی جائے تیرا جگر بھی ٹھیک ہوندا جائے تیرا میدا بھی ٹھیک ہو جائے علاج تے کیتی جان پر قرآن جیسا علاج اللہ واللہ وما تکون فی شان میرے پیارے حبیب جس مال میں بھی تم ہوتے ہو وما تتلو منه من قرآن قرآن کا جو بھی مقام پڑھتے ہو ولا تعملون من عمل تم جو بھی عمل کرتے ہو چاہے ہجرت کرتے ہو پھر تبوک میں جاتے ہو پھر احد میں لڑتے ہو کبھی بدر میں مار کمار آگ ہوتے ہو کبھی خیبر میں یہودیوں کو ادھیڑتے ہو وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ کبھی تمہارے 70 کاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ میرے سونے تو کلا ہی نہیں تیرے سارے صحابہ میرے سونیا تیرے صحابہ ہی نہیں صحابیات بھی نے کہ قیامت تک آن والے سارے تیرے امتی نے وَلَا تَعْمَلُونَ سیدھا جمال مضارع کا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا میں تواڈے نال ہنواں میں وینواں قیامت تک آن والے داعیہ مبلغ مولوی جدوں تو میرے نبی دیاں گلاں کرنا ہے تے میں کتھے الا کنا علیکم شہودا میں تے شاہد نواں میں تے کول نواں میں تے نواں اللہ اللہ الا کنا علیکم شہودا دریا نہ کر گھبرایا نہ کر لا تحزن اللہ معنا ابو بکر تو بڑا ڈر تے خوف پہ گیا ہن تے 4 چپیریوں گھیر لیا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا
عرشاں والا رب آندا سورہ یونس اندر میرے پیارے مصطفیٰ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں یونس کو دیکھ رہا تھا زمین کی پشت پر میں تمہیں ہر حالت میں دیکھتا ہوں اذ تفیضون فیہ میرا ذکر کر رہے ہوتے ہو نماز میں ہوتے ہو جہاد میں ہوتے ہو مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہو اذ تفیضون فیہ جس حال میں بھی ہوتے ہو میرے حبیب میں ساتھ ہوتا ہوں میں اپنی شانوں تے قدرت دساں وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء زمین میں ہو یا آسمانوں پر کوئی ایک ذرہ ہو اور یا ذرے سے مراد وہ ذرہ ہے جو کھڑکی روشن دان سے جب دھوپ کے ساتھ ہمیں بے شمار ذرے نظر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذرہ اللہ فرماتے ہیں ذرے سے چھوٹا وہ ایٹم ہو سب پارٹیکل ہو وہ الیکٹرون اور آگے کوارٹز اور کوارٹز میں سے آگے اور پھر زندہ خلیے میں سے کرسپر ٹیکنالوجی ہے اس سے آگے بھی کچھ رب کعبہ کی قسم میرے رب نے سارا ہی بیان کر دیا فرمایا ولا فی السماء ولم اصغر من ذلک اصغر افعل تفضیل کا صیغہ ہے کتے تصور تو زیادہ چھوٹا من ذلک اس ذرے تو ولا اکبر اکبر بھی افعل تفضیل یہ تو وڈا ہوئے پہاڑ ہوئے ہمالیہ ہوئے تو چاہیے تو ذرے تنر بما کھر بما انسا ہوئے میں نہیں دینا تو جیڑا تسی عمل کر دے ہو چاہے جو بھی کام کرتے ہو میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں میرے فرشتے لکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتویں آسمان پر اِنَّا فِي کتاب مبین وہ جو میرا سپر کمپیوٹر ہے نا لوح محفوظ کتاب مبین یہ جو تمہارے فرشتے ساتھ ہیں سارا کچھ لکھ رہے ہیں وہاں پہنچ رہا ہے اللہ اللہ آگے سنو جن کا ایسا ایمان ہو جا پکا دنیا والے سن لو اے میرے ولی جے اے میرے یار جے اے میرے بیلی جے تو میرے بیلیے دی گل سن لو اللہ اللہ 220 ووٹ ہوں کہ 440 لکھا ہوں خبردار لال رنگ نال ہاتھ نہ لاؤنا جی بہت ہی موٹی تارے دوروں بھی لنگ جاؤ تو کھچ لیندی ہے تو کوڑا بنا دیندی اللہ فرماتے علاوہ میں ساری کائنات کا شہنشاہ میں مالک ساری کائنات کا میں شہنشاہ خبردار کر رہا ہوں اللہ اے میرے یار ولی بیلی جے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جیڑیاں مرضی تکلیفوں میں پا لو انہوں نے خوف کھانا ہے نہ انہوں نے غم کرنا ہے تو جب قیامت دا دن آنا ہے جب موت دا ویلا آنا ہے ادو بھی انہوں دا حال ہوئی ہونا ہے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون پھر فرمایا لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا سبحان اللہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی بشرا ہے خوشخبری ہے اور آگے فرمایا فی الآخرہ آخرت میں بھی ہے
اب خوشخبریوں کی ایک لمبی لائن ہے میرے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں. صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ اللہ آخری ویلا آ گیا, آخری ویلا آ گیا. شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ, اللہ اللہ قرآن کیا کہتا ہے کہ روح چلی پنڈلیوں سے پھر آ گئی اوپر, پھر آ گئی پسلیوں کے درمیان. شیخ البانی کہتے ہیں یہاں پر حضور نے فرمایا جو مومن متقی بندہ اللہ دا یار تو بولی دن رات ذکر کرنے والا, بیٹھے کھلوتے ہیں رب نو یاد کرنے والا, سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا, یہاں پر بھی کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا ہے فرشتے ہو دیکھو میرا بندہ کس حال میں ہے, مجھے یاد کر رہا ہے. پھر جناب روح آ گئی اوپر. یہاں پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, فرمایا پھر اگلے فرشتے نظر آ گئے, بڑے خوبصورت نظر آ گئے. المؤمن اذا حضرہ الموت, مومن پر موت حاضر ہو گئی, آئی خود موت آئی, حاضر ہوئی. اللہ اللہ مومن کی شان, اللہ کے ولی کی شان. جس طرح نبیوں سے اجازت لے کر آتی ہے نا تو مومن کے پاس حاضر ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا اب جب اگلا جہان نظر آتا ہے نا, امامہ ہوں سامنے اس کے اگلا جنت فردوس اللہ کے نظارے خوشخبریاں بشرا وہ جب نظر آتی ہے تو فرمایا اب جو اس کے آگے یہ رو رہے ہیں, بیوی رو رہی ہے, خامد رو رہے ہیں, پتر روڑا پا رہے ہیں, تیاں روڑا پا رہی ہیں. ڈاکٹر 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 نے نبض لائی ہے, اسٹیتھوسکوپ, وینٹیلیٹر, فلاں فلاں, پجو پجو پجو, یہ روڑا پڑا ہوا ہے روڑا. اللہ اللہ. اور وہ کیا کہتا, وہ کہتا ہے اس جسم سے جان چھوٹے, میرے حضور نے فرمایا اس کو اب یہاں کی بجائے اگلا جہان پسند ہے. میدیاں تو نہیں دیا جانا, برہمانوں میں چھڑا, ماں باپ میں چھڑا, اپنی جائیدادوں میں چھڑا, میں سیدھا اپنے رب کو جانا. اور فرمایا جو ایسے موقع پر پھر اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ. اور پھر آگے کیا فرمایا, اللہ 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 تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. ہماری نظر اس کامیابی پر ہے, اور جب اس کامیابی پر نظر ہو تو پھر اللہ نے جو اپنے پیارے نبی کو نصیحت فرمائی نا وہ قیامت تک کے لیے آپ کے واسطے سے ہمیں نصیحت فرمائی. اپنے کاموں پر لگے رہو, دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, ان کی باتیں آپ کو غم غمگین نہ کریں. اللہ اللہ. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزتیں ساری میرے پاس ہے, عزتیں میرے پاس ہے. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور سورہ یاسین میں فرمایا اسے مارا حبیب النجار کو, میں نے وہ انطاکیہ کا شہر دیکھا. اللہ اللہ. وہاں جس جگہ مارا گیا وہ سارا دیکھا. اللہ اللہ. وہ کام تھا چودھریوں نے سمجھو آمین. تین پیغمبر نے کہا, تین پیغمبروں کی بات مان لو, انہوں نے مار دیا, ادھر سے وہ شہید ہوا, روح نکلی. اور ادھر سے قرآن کیا کہتا ہے, قیل دخول الجنہ, ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا. وہ سیدھا گیا جنت میں, کہا یا لیتا قومی یعلمون, کاش میرے قوم کو پتہ لگ جائے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, اللہ نے مجھے معاف بھی کر دی ہے, اللہ نے مجھے عزت بھی دے دی ہے. اور میاں ہم عزت چاہتے ہیں اپنے رب سے, وہ سچی عزت ہے. یا اللہ حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری اور محترم پروفیسر ڈاکٹر مظفر علی ظفر اور باقی جتنے فوت شدگان ہیں, انشاءاللہ نماز کے بعد ہم دعا کریں گے. یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما, اور ہمیں بھی اسی ایمان اور دین اور قرآن پر یا اللہ موت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھائیو 5 فروری ہے، پورے پاکستان کے اندر حکومت پاکستان 5 فروری کا دن جو ہے وہ کشمیریوں کے نام، جیسا کہ پہلے ہی قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اور سید علی گیلانی نے مل کر اس دن کا انتخاب کیا تھا کہ اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور انڈیا جس طرح سے ان پر ظلم کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آئے گا کہ ہمارا یہ ملک پاکستان جو فوجی لحاظ سے بھی بڑا مضبوط ہے، عسکری لحاظ سے ہماری دعا ہے کہ یہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہو، اور انشاءاللہ مضبوط ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور صحیح معنوں میں